وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، وقت کا جو مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے زمینیں وقف کی تھی، اس لیے وقف کی تھی تاکہ اس کے فوائد عوام، غریب، پریشان لوگوں کو اس کا نتیجہ اور فائدہ پہنچے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر کی زمین حاصل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، میں اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ قبول فرما رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس زمین کو وقف نہ کرو، بلکہ اس سے آنے والی جو فائدہ ہے، ثمرات ہے، جو پھل ہے، اس کو وقف کرو تاکہ آئندہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے اس کو وقف کیا، زمینوں کو وقف کیا، جائیدادوں کو وقف کیا تاکہ بیوائیں، یتیم، مدرسے، مساکین یہ سب فائدہ اٹھائیں۔ آج حکومت جو ہے اس کے خلاف میں ایسا وقف بل پیش کیا ہے جس سے یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ وقف بل ہے۔ وقف جائیدادیں اس ملک میں مسلمانوں کے جذبہ سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کی روشن مثال ہے۔ ان جائیدادوں میں مسجدیں، مدرسے، یتیم خانے، عیدگاہیں، قبرستان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ جائیدادیں کسی بادشاہ یا حکومت کی عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا ہے۔ ان جائیدادوں کی حفاظت کے مقصد سے جمعیت علماء کے اکابر کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں سن 1954 وقف ایکٹ منظور ہوا۔ موجودہ وقف ایکٹ سن 1995 اسی کا اضافہ شدہ وزن ہے۔ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک وقف بل ترمیمی بل پیش کیا ہے، جس کے اوپر حکومت کے سربراہوں کی ضد ہے کہ وہ اسے منظور کرا کر رہیں گے۔ جمعیت علماء نے اس ایکٹ کی تفصیلی جب مطالعہ کیا ہے، اس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے 4 اکتوبر 2024 کو جے پی سی کے سامنے 28 ایسی خامیوں کی نشاندہی کی ہے کہ اگر اسے منظور کیا گیا تو وقف جائیدادیں نیست و نابود ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی، اور ہماری مساجد اور مقابر فرقہ پرست عناصر کے ہتھے چڑھ جائیں گی، اور بہت ساری اوقاف کی جائیدادیں جو وقف وائز یوزر کی بنیاد صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گی، یعنی ختم ہو جائیں گی۔ نیز یہ قانون و شریعت اسلامیہ کے اصولوں سے متصادم ہے۔ لہذا نمبر 1، جمعیت علماء کی شرن کا یہ اجلاس اس بات کا گہرا احساس رکھتا ہے کہ مجوزہ بل وقف کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے یہ اجلاس حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور وقف جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ حکومت یہ یاد رکھے کہ ہمیں یہ مجوزہ وقف ایکٹ کسی صورت میں منظور نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ اجلاس بہار کے وزیر اعلیٰ شری نیتیش کمار، لوک جن شکتی پارٹی کے صدر شری چراغ پاسوان اور دیگر اہم نوا سیکولر پارٹیوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے ان کی پارٹی مسلمانوں اور مسلمانوں کے مفاد کے مد نظر رکھتے ہوئے فرقہ پرستوں کی بچھائی گئی جال میں نہ پھنسیں اور ہر محاذ پر اس بل کی مخالفت کریں۔ نمبر 3، یہ اجلاس ملک کے وزیر اعظم شری نریندر مودی کو سخت مذمت کرتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں وقف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ بیان ملک کے آئین پردہ ڈالنے کی طرح ہے۔ ملک کے آئین نے سبھی کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح صدقہ بھی ایک عبادت ہے، اور وقف صدقہ جاریہ کے ذریعے ہی سے وجود میں آتا ہے، اس لیے وہ اپنے بیان کو واپس لیں۔ نمبر 4، یہ اجلاس ملک کے مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح خیر کے کاموں میں بالخصوص مساجد، مدارس اور قبرستانوں اور سبیلوں کے لیے وقف کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور
وہ افراد، ادارے اور حکومت جنہوں نے وقف کے منشا کے خلاف وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کے خلاف علاقائی سطح پر کھڑے ہوں اور قانون کی مدد لے کر ان کو واگزار کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ اجلاس مسلمانان ہند سے یہ خصوصی اپیل کرتا ہے کہ مستقبل میں مزید حوادث اور دشواریاں کھڑی کی جائیں گی، اس لیے اپنی مسجدوں اور قبرستانوں کی جائیدادوں سے متعلق کاغذات درست کر لیں۔ اس سلسلے میں صاحب الرائے وکلاء کے مشورے سے جلد از جلد کارروائی مکمل کر لیں۔ بھائی آپ حضرات کو منظور ہے؟ بھائی ادھر سے ہاتھ اٹھائیے، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت نے جو کچھ آپ کے سامنے تجویز رکھی، آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر تائید کیجئے۔ نبی کے نام لیوا ہے، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے۔ نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ اب میں آواز دوں گا تحفظ مساجد سے متعلق تجویز پیش کرنے کے لیے۔ نائب صدر جمعیت علماء